زندہ رہیں، محمد کا مشن زندہ رہے، اس طرح سے حفاظت کی۔ تو اب جب یہ آخری نبی ہیں تو جان گرامی، تو ہر نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ لے کر آیا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک۔ اور معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ خارق عادت شے کا وجود کہ جس کو عام آدمی انجام نہیں دے سکتا، اور وہ حقیقت ہوتی ہے برخلاف جادو کے۔ جادو کیا ہے؟ نظر بندی، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف معجزہ ہے کہ جو حقیقت میں واقع ہو اور ہر انسان بجا نہ لاتا ہو، خدا کا خاص بندہ مقتضل حال کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند عالم اتنی قدرت اس کو خدا نے عطا کی ہے کہ وہ معجزہ دکھائے۔ تو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی معجزہ لے کر آیا۔ جب بھی امت نے سوال کیا کہ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی ہیں، تو ہمیں معجزہ دکھائیں، ہر نبی نے اس وقت جس چیز کا مطالبہ کیا، قوم نے جس معجزے کا مطالبہ کیا، اس وقت کے نبی نے دکھایا۔ جناب آدم سے لے کے چلیں سلسلہ شروع، تو آتے رہیں جناب عیسیٰ تک۔ تو ہر نبی کے دور میں مختلف انداز کی فکر اور مختلف انداز کے لوگ، اور مختلف انداز میں عبادت بھی ہو رہی ہے، اور مختلف انداز میں معبود بھی بن رہے ہیں۔ یعنی معبود کو عابد بنا رہا ہے اور خود ہی عابد معبود کو توڑ بھی رہا ہے۔ یعنی کوئی چیز، یعنی آتے آتے زمانہ جناب ابراہیم تک، جن کو شیخ الانبیاء اولو العزم نبی خلیل اللہ اور آخر میں امامت ملی، ان کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے تو یہ ہو گیا کہ کوئی چیز دنیا کی باقی نہ رہی کہ جس کے سامنے سر نہ جھکایا ہو اس انسان نے۔ چاند کو دیکھا وہی، سورج کو دیکھا وہی، ستاروں کو دیکھا وہی، نہر کو دیکھا وہی، سمندر کے پاس گئے وہی، شجر کو دیکھا وہی۔ اب اس ماحول میں جناب ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں خداوند عالم کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھے محمد نے ارشاد فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ہمیں تمام انبیاء کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کرے، اور عاقل کے لیے ضروری بھی یہ ہے کہ مخاطب کو دیکھ کر، نہ کہ اپنی ذات کو دیکھ کر وہ گفتگو کرے، مخاطب جس سے وہ مخاطب ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی، اس کی کیا صلاحیت ہے، اس کی کیا استعداد ہے، اس کے مطابق گفتگو کرے۔ اور یہ ہر عاقل اور عقل مند کا شیوا بھی ہے۔ یہ تو انبیاء کو خداوند عالم نے اس انداز میں حکم دیا کہ آپ لوگوں کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کے عقلوں کے مطابق آپ انہیں گفتگو کریں۔ اور یہی واقعات جناب رسول خدا کے اور ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی ملتے ہیں کہ ایک صحابی کو ایک جواب دیا، اسی وقت دوسرے صحابی نے آیا تو دوسرا جواب دیا، سوال ایک ہے جواب دو ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اور کس انداز میں، اور دیکھا کہ چمکتے ہوئے سورج، تو اس طرف پہنچے کہ جہاں پہ سورج ستاروں کو جو لوگ پوجا کرتے تھے، ستاروں کی جو عبادت کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہی مؤثر ہے دنیا کے پیدا ہونے میں، یہی سبب ہے۔ تو کہا کہ کتنے اچھے ہیں، کتنے چمکدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہمارے قریب آ رہا ہے، تو جمع ہو گئے۔ تو جیسے ہی دوسرے دن سورج نکلا غائب ہو گئے، تو پھر کہا کہ اب تو ہم ان کو پسند نہیں کرتے کہ جو ایک دن کے لیے یا چند لمحوں کے لیے نکلے اور غائب ہو جائیں۔ تو دوسرے دن چاند والوں کا معاملہ آیا، وہاں گئے، کہا کتنا خوبصورت ہے جب یہ نکلتا ہے، تو جب کہ رات کی تاریکی کیوں نہ ہو، کہ انسان جب یہ اپنے پورے شباب پہ ہوتا ہے تو انسان رات کی تاریکی میں بھی اگر سوئی بھی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر لیتا ہے، کتنا اچھا ہے۔ تو جمع ہو گئے چاند کے پوجا کرنے والے، کہا کہ یہ تو ہماری بات کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی چاند غائب، تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اب جو نظروں سے غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے دن اب تو مسئلہ سورج کا ہے، تو عظیم
جب نکلتا ہے تو اس کی حرارت تپش اور نور، اور چاند کا نور بھی سورج کے نور سے لیا ہوا، تو کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، ستارے چھوٹے، چاند اور یہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو جو سورج کو پوچھتے تھے، جو سورج کی بات کرتے تھے، وہ لوگ قریب آئے، کہا بھئی یہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب جیسے ہی دھیرے 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 اپنے شباب پہ پہنچا، اور شباب کے بعد جب مائل بغروب ہوا، دھیرے دھیرے اس کی تپاست بھی کم ہوتی گئی، اس کی روشنی بھی کم ہوتی گئی۔ جب بالکل یہ غروب ہو چکا تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ اب اے قوم والو، اے میری قوم، اے سورج کو ماننے والے ہو، سورج کی عبادت کرنے والو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا خدا وہ ہو سکتا ہے کہ جو چند گھنٹوں کے لیے آئے اور پھر غائب ہو جائے اور اس کو خبر بھی نہ ہو اپنے بندوں کی؟ انی لا احب العافلین، کہ میں جو غائب ہو جاتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تھا تدریجی طریقہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ورنہ اس طریقے کے علاوہ وہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے، اس طریقے کے علاوہ وہ لوگ آ نہیں سکتے تھے۔ اب آج لوگوں نے کہا کہ نبی خدا ہوتے ہوئے، خلیل ہوتے ہوئے یہ کیسے کہہ دیا ان ھذا ربی، یہ میرا رب ہے؟ تو کہا کہ یہ کہا نبی نے اپنے اعتبار سے نہیں ہے، پہلے کہہ چکے ہیں کہ انبیاء کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ سامنے والوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کرو۔ نبی اپنے اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، تو ان سے کہا تو یہ رب ہے، اس لیے کہ یہ مانتے اسی کو ہیں، اس کے علاوہ نہ ان کی عقل کام کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو اب کس طریقے سے، کس انداز میں پہنچے؟ تو اس طرح سے جب کرتے ہوئے ستارے، چاند، سورج سب، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا تو میں بھی ظالمین میں سے ہوتا۔ ایک مرتبہ چونکے، کہا کہ ابراہیم یہ کیا ہے؟ پرسوں ستارے والوں کو، کل چاند والوں کو، آج ہمیں سورج والوں کو کہ جو سب سے بڑا ہے، اور کہہ رہے ہیں اگر خدا رحم نہ کرے تو میں بھی ظالمین میں سے ہوتا۔ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ اگر میں بھی تمہاری طرح سے ان تینوں میں سے یا ان کے علاوہ جتنے بھی اس وقت بت تھے یا جتنے بھی معبود بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی کی بھی عبادت کر لیتا اور خدا مان لیتا تو واقعاً میں نے اپنے نفس پہ بھی ظلم کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے اپنے اہل پہ بھی ظلم کیا، اس لیے کہ غیر خدا کو تسلیم کرنا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہ جو سوالیہ نشان پیدا ہوا ان لوگوں میں، جناب ابراہیم کی قوم میں، ستارے والے، چاند والے، سورج والے اور جتنے بھی تھے سبوں پہ، کہ بھائی یہ پہلے تو کہتا رہا، پھر اس کے بعد جو یہ کیا ہے، جو سوالیہ نشان پیدا ہوا کہ جو غائب ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس میں روشنی ختم ہو گئی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تب سوال پیدا ہوا ان کے ذہنوں میں کہ واقعاً بات تو کچھ قاعدے کی ہے، ہم جس کو مان رہے ہیں، جس کو ہم خدا کہہ رہے ہیں، یہ تو چند گھنٹوں کے لیے آئے اور غائب ہو گئے، نہ انہوں نے کبھی خبر لی۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلے اسٹیج پہ جناب ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اس کو مانتے ہو کہ نہ تمہیں وہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے، نہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو نہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے، تو تم مانتے کس کو ہو؟ تو یہ دوسرا تھا۔ کہا بھائی بات تو صحیح ہے کہ نہ نفع نہ نقصان، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں ضرورت پڑے، جب بلائیں تو ہماری مدد کے لیے نہ آئے، تو یہ کیسا خدا ہے؟ اب جب نمرود کو پتا چلا کہ بھائی یہ معاملہ جب سے وہ اپنے خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بہت خراب ہونے والا ہے، کہ خدائی ہاتھ سے چھننے والی ہے، اس لیے کہ جو خود کو کسی اسٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں نا، جو ان کا حق یا ان کی جگہ نہیں ہوتی، ان کا انجام وہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب بہلول دربار میں گئے تو دیکھا کہ جو ہے تخت خالی ہے، ابھی خلیفہ وقت آئے نہیں ہیں، تو جا کے بیٹھ گئے۔ اب جو دیکھا درباریوں نے دوڑتے ہوئے آئے، اٹھایا بہلول کو اور پٹائی شروع کر دی۔ اسی وقت ہارون پہنچ گیا، کبھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ سرکار حضور آپ کو کیا پتا ہے اس نے جو حرکت کی ہے؟ کبھی کیا ہوا؟ کبھی آ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ تو ہارون نے پوچھا کہ بہلول کیا صحیح ہے یہ؟ تو کہا کہ ہاں یہ تو بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھا نہیں تم نے میرا حال کیا بنا دیا؟ جناب بہلول کہہ رہے ہیں ہارون سے، کیا حال بنا دیا؟ کہا بھائی کہ ہاں تو بہت برا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر بہلول کہتے ہیں کہ میں چند لمحے اس جگہ بیٹھا ہوں کہ جو جگہ میری نہیں ہے تو میرا یہ حال بنا دیا، تو اپنا سوچ کہ تو جس جگہ پہ بیٹھا ہے کیا تیرا حق ہے؟ یہ فکر لمحے فکریہ تھا یہ کہ جو جناب بہلول دے رہے تھے کہ سوچو کہ جس کی جو جگہ نہیں ہے وہاں پہ جانا نہیں چاہیے۔ تو علی کل کہ وہ ڈر رہا
کہ کہیں خدائی چھن نہ جائے. تو اب اس نے کہا کہ بھائی اب مسئلہ کسی طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے. اور بڑے بڑے سردار جو ہر قوم کا، سورج والے، چاند والے، ستاروں والے، اور جو ہے درختوں والے، نہروں والے، سبوں کو جمع کیا. کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف میرا نقصان نہیں ہے، تمہارا بھی نقصان ہے. تو کیوں؟ کہا کہ جو قربانیاں آ رہی ہیں، سورج والے بھیڑ لے آ کے دے رہے ہیں بھائی قربانی پیش کرو، چاند والے لے آ کے وہاں سے قربانی دے رہے ہیں، ستارے والے، یہ تم محروم ہو جاؤ گے، میرا صرف اکیلے کا نقصان نہیں ہے. وہاں بات تو صحیح ہے، یہ جو قربانیاں آ رہی ہیں، یہ مادی جو مصلحت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اب کیا کریں؟ مسئلہ ہے کہ اب مخالفت کرو کسی طریقے سے، اعلان جنگ. ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ عید کا دن تھا، سب نکلے ہوئے ہیں. تو جو مین بڑا جو ان کا مندر بنا ہوا تھا، جس میں بہت سارے بت ہر قبیلے کے، ہر قوم کے رکھے ہوئے تھے، اس میں ایک بہت بڑا تھا. گئے، چھوٹے چھوٹے بتوں کا کسی کا ہاتھ توڑا، تو کسی کا پیر، کسی کی آنکھ، کسی کی ناک، کسی کا سر، اور جس سے توڑا تھا وہ اٹھا کے بڑے والے کی گردن پہ رکھ کے چلے آئے. اب آ کے دیکھا انہوں نے عید کے دن، دوسرے دن عید پہ تو سب کے سب آتے ہیں، کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ بھئی کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، اللہ اکبر، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسی حرکت کی؟ تو لوگوں نے کہا بھئی علاوہ ابراہیم کی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لے آؤ. اور جناب ابراہیم کے پاس آئے. کہا کہ ابراہیم کیا ہے آپ نے کی حرکت؟ کہا بھئی کون سی حرکت؟ کیا؟ کہا کہ ہمارے معبودوں کا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ہے، کسی کی آنکھ، کسی کا سر، یہ سب پورا. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ان سے پوچھو ان سے کس نے کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ واہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کیا کہ ہم ان سے پوچھ لیں. تو کہا کہ پھر تمہیں عقل ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو جو جواب بھی نہ دے سکے؟ تو کہا کہ نہیں ابراہیم تمہیں بتانا ہوگا، صحیح بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ انہ لکبیرہم، اس سے پوچھو جو سب سے بڑا ہے. جا کے دیکھا سب سے بڑا اسی کی گردن پہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات تو ابراہیم نے کہا کہ ان کا بڑے نے چھوٹوں کا خاتمہ کیا تھا کہ وہ اکیلا باقی رہے. تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم بڑا بھی بات نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، یہ بتاؤ. تو جناب ابراہیم کہتے ہیں افسوس ہے تمہاری عقلوں پہ کہ اس کی عبادت تم کر رہے ہو کہ جو جب پیٹے تب نہ کچھ بولے، نہ تمہیں کوئی پیٹے تو تمہاری مدد کے لیے آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال مسئلہ آگے چلتا رہا اور آخر میں نمرود نے اب جو کچھ بھی آگے اکٹھا کی جمع کیا کہ جناب ابراہیم کو آتش کے حوالے کیا جائے، اور بڑے زور و شور سے اکٹھا ہوئی. سالوں مہینے لگ گئے، سالہ لگ گئے. اس کے بعد منجنیق کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے. اور معجزہ یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، خداوند عالم کا حکم کن فیکون کہ نار جناب ابراہیم کو اب وہ جو علت و معلولیت پائی جاتی ہے اس کو خداوند عالم نے ختم کر دیا. تو اب آگ نے جناب ابراہیم کو نہ جلایا. معجزہ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے معجزے، جناب عیسیٰ کے معجزے، ہر نبی کا اپنا ایک ایک معجزہ ہے. تو اب جناب رسول خدا آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور ان کی کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اور نبی اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، یعنی اسی وقت کے لیے، یا کہیں بھائی کہ 100 سال کے لیے آئے ہیں، 200 سال کے لیے آئے ہیں، یا معین کر دیا گیا کہ بھائی مثلا 1000 سال کے بعد قیامت آئے گی، سمجھیں کہ آپ کی یہ پوری ایک امت جو ہے 1000 سال کی ہے یا 2000 سال کی ہے، یہ کوئی معین نہیں ہوا. تو ابھی جو نبی ہیں سید المرسلین، تو ان میں اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آخری نبی ہیں، تو پھر وہ تمام کمالات جو جناب آدم سے چلے ہیں جناب عیسیٰ تک، وہ تمام کمالات اس نبی میں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی کمال، اس لیے کہ یہ مجموعہ انبیاء ہے. قرآن مجموعہ کتب ہے کہ قرآن نے توریت کا بھی ذکر بیان کیا، زبور کا بھی، انجیل کا بھی.